اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمغان رمضان میں آپ تمام کو قریب ہادی سلام عرض کرتا ہے، بعد السلام۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ارمغان رمضان کہ جیسے آپ کو سلسلہ معلوم ہے، مختلف پروگرامز پہلی رمضان سے آپ کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ اسی سلسلے میں آج 15 رمضان المبارک آپ تمام مومنین کو، عاشقان ولایت کو امام حسن مجتبیٰ کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو فرمانے کے لیے آج موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا ناصر رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ، السلام علیکم۔ کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکر گزار، آپ نے اپنی بے حد مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور رمضان میں مصروفیات دگنی ہو جاتی ہیں، پہلے سے زیادہ، نارمل ڈیز سے زیادہ ہوتی ہیں، اور وقت کم ہوتا ہے، تو بالخصوص آپ کے تہہ دل سے شکر گزار کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ قبلہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ امام حسن علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ، آج آمد کا دن ہے، اور امام کی آمد کے حوالے سے کچھ ہمارے نالج میں اضافہ فرمائیے۔ سب سے پہلے تو میں تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ ارمغان پلیٹ فارم کی جانب سے، اور اپنے عزیز دوست عریب ہادی صاحب کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، خصوصاً رسول خدا اور شہزادی اور مولا کائنات کو، کہ ان کے پہلے جانشین رسول خدا کے اور علی اور فاطمہ علیہ السلام کے پہلے فرزند اکبر کی ولادت بسعادت پر جو ہے وہ ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت پر جو ہے وہ ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت جو ہے وہ 15 رمضان سن 3 ہجری کو، یعنی شب 15 رمضان رات تھی، اور شب 15 رمضان مدینے میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور یہ کہیے کہ وہ وعدہ کہ جو اللہ کے رسول سے اللہ نے کیا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اس کی تفسیر کا آغاز شروع ہو گیا۔ کیا بات! اور جنہوں نے کہا تھا کہ رسول خدا جو ہے وہ لا ولد ہیں، بے اولاد رہیں گے، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور 15 رمضان کو خانہ فاطمہ میں جو ہے وہ پہلا گلشن کھلا، اور جس کی بہار اور خوشبو سے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک رسول خدا کی ایک بیٹی اور اس بیٹی کے 2 بیٹوں سے جو نسل چلی، آج پوری کائنات میں جو ہے وہ اولاد رسول جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ولادت بسعادت آپ کی 15 رمضان کو ہوئی، اور سال ہجری کا تیسرا تھا کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور ولادت بسعادت کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کے فرزند اور سبط اکبر کو پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول جو ہے وہ بہت خوش ہوئے، اور جو ہے وہ نام رکھنے کے لیے جو ہے وہ شہزادی اور مولا کائنات نے کہا کہ جب رسول خدا نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے، تو شہزادی اور مولا کائنات نے یہی جواب دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے، یعنی رسول خدا کے ہوتے ہوئے ہم یہ سبقت کیسے لے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی کہا دیکھیں اس خاندان کی آپ منزلت دیکھیں کہ عام طور پر نام جو ہے وہ والدین رکھتے ہیں اپنے اولاد کا، جی ایسا ہی ہے بالکل، لیکن دنیا کی ریت یہی ہے۔ ہاں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان جو ہے نا، اس کا خاص تعلق اللہ سے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ کہ جب امیر المومنین نے شہزادی نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم نام رکھنے کی جسارت نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ میں نام رکھنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں۔ تو جبریل آئے، جبریل علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، علی کو آپ سے وہی نسبت ہے کہ جو کہ موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ تو اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو ہارون کے بچوں کے نام تھے وہی آپ کے بیٹوں کے نام ہوں گے۔ تو حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، وہ عبرانی زبان میں تھا، تو اس کو جب عربی میں تبدیل کیا تو شبر حسن اور شبیر حسین بن گیا۔ اچھا، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں؟ ہاں، وہ عبرانی زبان میں شبر اور شبیر کہلاتے ہیں، حسن کے معنی پہ، خوبصورتی کے معنی پہ۔ اسی طرح جب اس کو عبرانی زبان کو عربی میں ترجمہ کیا
تو حسن و حسین بنے. اچھا یعنی دونوں کا تعلق مادہ جو ہے وہ حسن ہی ہے، خوبصورتی ہے. اچھا اچھا اچھا. یعنی اس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ بھی کر لیں اس زبان میں تو اس کے معنی سیم ہے. یعنی ایک یہ حسن بھی ہے اسماء گرامی کا. کیا بات، سبحان اللہ. سوال ایک یہاں سے میں ایک سوال جوڑتا ہوں کہ امام حسن کا رسول خدا کے جب نماز کے دوران یا دروس کے دوران شرکت کرنا اور اس کے بعد رسول خدا کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اور کوئی ایک ایسا واقعہ جو اس سے ربط کر رہا ہو وہ آپ ہمیں. دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ایسی جامع و کامل ہے کہ ان کی شخصیت میں نہ کسی سے محبت اپنی وجہ سے کرتے ہیں، نہ کسی سے دشمنی اپنی وجہ سے کرتے ہیں. اور اگر یہ کسی کے فضائل پڑھ رہے ہوں یا کسی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ من اللہ ہے. کیونکہ خود اللہ کے رسول کے کردار کے اوپر، سیرت کے اوپر اللہ نے یہ اسٹیمپ لگا دی کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ نہیں بولتا ہمارا نبی مگر یہ کہ جو اس کے اوپر وحی کی جائے. اور دوسرا یہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول کا خالی بولنا تمہارے لیے حجت نہیں ہے، ہنسنا، بولنا، چلنا، کھانا پینا، ہر چیز رسول کی تمہارے لیے حجت ہے. اب اگر رسول کسی کے ساتھ کوئی ایسا خاص فعل کریں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی تمہارے لیے حجت ہے. اب جیسے بچپنے کے واقعات ہیں امام حسن امام حسین کے. اچھا امام حسن کا تذکرہ آتا ہے تو امام حسین کا تذکرہ ساتھ ہی آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کبھی دونوں کو، ہارون اور موسیٰ والی قربت، ایک کہ دونوں بھائیوں کو ہمیشہ ایک ہی مقام و منزلت عطا کی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا امام حسین کا مرتبہ زیادہ ہے یا امام حسن کم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. شجاعت میں دیکھا جائے، فصاحت میں دیکھا جائے، بلاغت میں دیکھا جائے تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ مثلا امام حسن زیادہ ہیں یا امام حسین زیادہ ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی میں سیرت میں ان کے واقعات ملتے ہیں کہ اتنا نوازوں کو چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں رسول خدا اور وہ آگے پشت پر بیٹھ جائیں تو جب تک وہ خود نہ اتر جائیں تو اللہ کے رسول اتارتے نہیں ہیں. یہ ایک اشارہ ہے اس طرف کہ دیکھو میرے اہل بیت کی محبت عبادت کو طولانی کرتی ہے. کیا بات ہے، کہ جب تک خود نہ اتر جائیں تو رسول اللہ سے دین پڑے ہوئے ہیں. اچھا جس طرح بچوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اللہ کے رسول وہ بھی کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو خالی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بس امام ہیں اور ان کا کام جو ہے بس نماز اور روزہ، یہ نہیں، یہ نارمل بچوں کی طرح بھی ہیں کہ اگر جو ہے وہ کندھے پہ بیٹھ کے بازار لے کے جا رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، تو یہ سارا طریقہ تربیت دکھا رہے ہیں. ایک طریقہ کار ڈسکرائب کیا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سلسلہ متصل ہیں تمام معاملات سے. کیونکہ بہرحال امت کو یہ بھی بتانا ہے کہ تمہیں اپنی اولاد سے محبت کیسے کرنی ہے، اور امت کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، کہ ایک نبی وقت جو ہے جب اتنا گھل مل رہا ہے ان بچوں کے ساتھ اور اتنا ان کو اہتمام دے رہا ہے، عزت اور فضیلت ان کی وہ کر رہا ہے، تو ان کا اسی طرح سے ان کے مرتبے کا خیال رکھنا ہے. ایسا ہی یعنی ہر کام نبی کا جو ہے ہمارے لیے ایک اشارہ ہے، ایک استعارہ ہے کہ اچھے کام کی طرف، کہ بھائی یہ جو نبی عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمیں اس سے بالکل جو ہے وہ ہدایت لینی چاہیے. ہم بہت ساری چیزوں میں اس وقت دور حاضر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت پیچھے کھڑے ہیں اسلام کے اعتبار سے. بہت ساری چیزیں ہم اپنی تخلیق کر چکے. تو ہم نے اب جیسے کہ مثال کے طور پہ حضور کا حسن اخلاق بچوں سے، مدینہ کی گلیوں میں جو بچے کھیلا کرتے تھے ان سے حضور کا حسن اخلاق آپ بتائیں گے قبلہ، جیسا ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا بچوں کے حوالے سے. تو اچھا قبلہ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں کہ امام حسن کی شان میں ایک اعتراض تعداد ازواج کا رد، اس حوالے سے کچھ آگاہی. دیکھیں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو ہے نا اس قدر مظلومانہ شخصیت ہے کہ امام حسین کا دشمن یزید، اس میں تو پھر بھی جو ہے ان لوگوں کا اگر اتفاق نہ بھی کہیں تو کم سے کم کچھ حد تک اتحاد ہے کہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ کیسا تھا. لیکن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے اس میں جو آپ کے مد مقابل ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اور اتنی زیادہ تقریباً تو غالباً شاید نہیں، تقریباً تو نہیں، یعنی اچھے خاصے لوگ جو ہیں پھر بہرحال احترام کے قائل ہیں. اور اس کی سیاست کا دار و مدار یہی تھا کہ سامنے والے کی شخصیت کو خراب کرو.
کیونکہ الحمدللہ امیر المومنین کی اولاد ہیں، رسول کے نواسے ہیں، تو کردار کے اعتبار سے تو کوئی برائی تھی نہیں. لیکن دنیا والے خصوصاً خواتین بہت جلدی متنفر ہو جاتی ہیں اس شخص سے کہ جس کے اوپر اس قسم کے الزامات ہوئے، کہ جیسے امام حسن پہ لگائے گئے کہ بہت زیادہ جو ہیں وہ نکاح کرتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ 100 سے زیادہ آپ نے شادیاں کی. یہ سب جو ہے نا افطرا ہے، جھوٹ ہے، اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. بلکہ جعل حدیث امام حسن کے لیے بھی کی گئی کہ امام حسن کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کوفہ میں کہ کوفے والوں، میرے بیٹے حسن کو سے ازدواج نہیں کرنا اپنی بیٹیوں کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ طلاق دیتا ہے، جبکہ ایسی کوئی حدیث ہے نہیں، جعلی بنائی گئی. تو امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا تاکہ خواتین جو ہے متنفر ہو جائیں کہ معاذ اللہ ایسا شخص ہے کہ جس کا کام ہی جو ہے صرف شادی کرنا ہے. تو یہ امام سے لوگوں کو متنفر کرنے کا، دور کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ تھا. جبکہ امام حسن علیہ السلام کے آپ ازواج میں دیکھیں تو 7-8 سے زیادہ خواتین کے نام نہیں ہیں، اور یہ 7-8 خواتین کا 40 سال کی عمر میں نارمل عرب کے میں رواج تھا کہ اگر ایک کا انتقال ہو گیا یا ایک کا طلاق ہو گیا تو اس طرح وہ ازدواج کرتے تھے. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیں، جب رسول اللہ دنیا سے گئے تو آپ کی 11 ازواج موجود تھی. تو یہ اعتراض اور یہ بے بنیاد ہے، اس کا کوئی امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فقط امام سے متنفر کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے الزامات لگائے گئے تھے. اچھا، اللہ اکبر. قبلہ امام حسن، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ امام حسن کے جو قاتل ہے وہ کچھ لوگوں کی نظر میں قابل عزت ہے. اچھا، امام کی صلح کی وجہ، امام نے صلح کیوں کی اس سے؟ دیکھیں، صلح کی وجہ تو ایک تو یہ ہے کہ رسول خدا نے بھی تو صلح کی تھی نا، صلح حدیبیہ. کبھی جنگ کر کے انسان جیتتا ہے، چونکہ خود رسول خدا کی حدیث ہے کہ امام حسن امام حسین کے بارے میں کہ سر سے لے کے ناف تک حسن میرے مشابہ ہے، اور ناف سے لے کے پیر تک حسین مشابہ ہے. اس حدیث کو سمجھانے کے لیے یہ بیان کر دینا زیادہ اچھا ہے کہ چونکہ نسل امامت حسین سے چلنے والی تھی، اس لیے رسول خدا نے کہا کہ ناف سے لے کے پیر تک جو ہے وہ حسین مجھ سے مشابہ، یعنی نسل امامت حسین سے چلے گی. لیکن حلم، بردباری، تدبر، یا آپ کو عام الفاظ میں کہیں کہ سیاست، امام حسن علیہ السلام نے حلم میں رسول خدا سے پائی. جس طرح رسول خدا نے جو ہے وہ مکے میں جب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور بالآخر صلح حدیبیہ کر کے واپس آنا پڑا، تو جس طرح رسول اللہ نے جب صلح حدیبیہ کی اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ بعض لوگوں کو تو یہ بھی شک ہو گیا تھا کہ آیا یہ رسول ہے بھی کہ نہیں، کہ جو مسلمانوں کے اتنے سارے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ کافروں کی بات مان رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح سے اسلام کو کتنا فائدہ ہوا کہ جو شرطیں لگائی رسول خدا نے اس سے بعد میں مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا. اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی تو وہی ساری کنڈیشن ہے کہ جو رسول اللہ کی صلح کے وقت تھی، کہ مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں، اور دشمن جب کہہ رہے کہ خود صلح کرو تو صلح کرنے میں اپنی کنڈیشن انسان پیش کرتا ہے، اپنی شرائط پیش کرتا ہے. اور امام حسن نے صلح کر کے قیامت تک کے لیے یہ بات متعصب ذہن کے علاوہ باقی سب کے لیے واضح کر دی کہ صلح امام حسین حسن کے بعد جب صلح نامہ کو پھاڑ دیا گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو صلح پر عمل نہیں کر سکتا وہ آگے جا کے جو ہے اسلام کا جو ہے وہ مدافع کیسے ہو سکتا ہے. صحیح. اور صلح کے اندر جو امام حسن علیہ السلام نے شرطیں رکھی تھیں، میں ساری شرط بیان نہیں کروں گا، صرف 2-4 بیان کروں گا. جی ضرور. کہ امام کتنی بڑی شجاعت ہے امام حسن کی کہ اس دور میں حاکم شام جو ہے ممبر سے جو ہے امیر المومنین کو معاذ اللہ برا بھلا نہیں خالی گالیاں تک دلواتا تھا جمعے کی خطبے کے اندر. اس وقت امام حسن نے صلح میں شرط کیا رکھی کہ ممبر سے جو ہے نا وہ سب و شتم نہیں کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ علی کے ماننے والے اور پیروکاروں کو جو ہے نا وہ اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، اور خلافت جو ہے وہ سیرت رسول کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے گا، اور حاکم شام اپنے جانے کے بعد اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا. تو اس
چیدہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی، اور یہ چاروں چیزیں جو ہے نا وہ انہوں نے کر کے دکھا دی. لیکن ان چاروں چیزوں کا الٹرنیٹ جیسا کہہ لیں کہ کربلا کی جنگ ہوئی، تو اس کا اس سے تو لنک ہے نا. ہر واقعہ کا غدیر سے اگر آپ شروع کریں سلسلہ، تو وہ سلسلہ مسلسل ہے. تو کیا وہ صلح نامہ جو تھا وہ پورا ہو سکا؟ دیکھیں صلح نامہ تو جیسی صلح نامہ لکھا گیا تو اس نے پھاڑ کیے اور پیروں تلے رون دیا. اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو دوسرا راستہ یہ تھا کہ جنگ کریں. جی. جنگ کرنے کے لیے مین پاور چاہیے، جو کہ معاویہ نے ان کے سرداروں کو اور ان کے لشکریوں کو خرید لیا تھا. تو جنگ کرنے میں تو فتح کبھی نہیں ہوتی، لیکن صلح کرنے میں فائدہ جو ہوا یہ ہوا کہ جنگ کرتے ہو معاذ اللہ ہار جاتے تو خلافت وہیں چلی جاتی. مشیت خداوندی کے تحت اگر ہم اس کو اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ مشیت خداوندی یہ تھی کہ جنگ کربلا میں ہونی ہے، حق و باطل کا چہرہ ادھر واضح طور پہ نظر آنا ہے. کیا اسی لیے جنگ کا ارادہ جو ہے وہ منسوخ کیا گیا؟ نہیں، یہ تو رسول اللہ امام حسن امام حسین کی زندگی میں ہی شہزادی کونین کو بتا گئے تھے کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن یہ جو صلح کے بعد جو ہوا ہے نا، صلح کے بعد جنگ ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر امام حسن علیہ السلام جنگ کرتے اور امام حسن شہید ہو جاتے، امام حسین آتے، تو یہ والا جو چیز کھل کے سامنے آئی نا کہ صلح کی اور صلح پہ جو ہے عمل نہیں کیا، تو جب ایک مسلمان جو ہے وہ صلح کر کے صلح نامے پہ عمل نہ کرے تو وہ کس طرح جو ہے وہ آگے جا کے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بہتر قائد یا رہبر ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ چیز امام حسن علیہ السلام کے صلح سے نتیجہ نکلا کہ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو کیا جنگ ہوتی. جب صلح کی اور صلح نامہ کو پھاڑ دیا گیا اور صلح پہ عمل نہیں کیا گیا، اور صلح کی ایک شرطوں میں یہ شرط تھی کہ اپنے جانے کے بعد اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤ گے، اپنے بیٹے کو اور جانشین بنایا، تو صلح کی کھلم مخالفت ہوئی. تو امام حسن علیہ السلام نے ایک ایسا راستہ دکھا دیا، ایک ایسا جواب دے دیا کہ اب کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی کی سامنے جا کے زانو تلمیذ سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط آپ تاریخ کو دیکھیں، واقعات کو دیکھیں، آپ کو سامنے کھل کے واضح تاریخ آ جائے گی کہ مخالفت کس نے کی اور صلح کو کس نے توڑا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ امام حسن کو شکست ہوتی جنگ میں، تو کیونکہ امام تو غیب کا علم رکھتے تھے، تو امام کو تو معلوم تھا کہ کیا ہے، لیکن اس کا شاید فیصلہ ایسا میری اپنا ایک تھنکنگ ہے کہ اس کا فیصلہ کربلا میں ہونا تھا. حق و باطل کا واضح طور پہ فیصلہ چہرہ نظر آنا تھا کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے. تو ہم یہ سوچیں یا یہ اگر مستند دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہیں بہت ساری کہ مشیت خداوندی کے تحت انہوں نے جو ہے وہ صلح نامہ کیا، اور اس کے بعد جنگ کربلا میں ہونی تھی، واضح اعلان ہونا تھا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل. گو کہ اس وقت بھی نظر آیا صلح نامے کے بعد، جیسے کہ امام نے صلح نامہ دیا اور اس کے بعد سارا سلسلہ جیسے آپ نے بتایا. دیکھیے یہ تو خیر آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، ایسے ہی ہے، لیکن اس میں بھی امام حسن علیہ السلام کے صلح نامے کا ہی فائدہ ہے. دیکھیں حق اور باطل کا تو فیصلہ صلح نامے پہ ہی ہو گیا تھا کہ جب آپ سے صلح کی گئی اور آپ نے صلح نامہ پھاڑ کے پاؤں تلے رون دیا، تو حق و باطل تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ کون جو ہے نا وہ صلح کی جو ہے وہ کنڈیشن پہ عمل کر رہا ہے، کون جو ہے صلح کو توڑ رہا ہے. لیکن پھر بھی لوگ جو ہے نا تذبذب کا شکار تھے، مشوش تھے. اگر تذبذب کا شکار نہیں تھے تو پھر کیوں امام حسن علیہ السلام کو یہ کہہ کے مخاطب کرتے تھے کہ السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے تم پر سلام ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس واقعے کے بعد بھی جو ہے وہ شک اور تردد میں تھے کہ آیا امام حسن نے جو ہے وہ صحیح کام کیا نہیں کیا، حق پہ ہے یا نہیں ہے. اور مومن وہی ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے. ہاں، المومنین عند شروطہم. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کام کو بالکل اینڈ کر دیا. اب اس کے بعد کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں ہے. یعنی امام حسن نے اس کام کو آگے بڑھایا تھا، امام حسین نے کربلا میں جا کے اس کو بالکل اینڈ تک پہنچا کے گویا اگر آسان الفاظ میں کہوں کہ تالا لگا دیا کہ اب اس کے بعد نہ کوئی دروازہ کھلے گا، یہ حق ہے اور یہ بات ہے. واضح طور پہ پیغام دیا گیا کہ کیا حق ہے، اور کربلا میں سب نے دیکھا کہ کیا حق تھا اور کیا باطل.
اچھا قبلہ ایک سوال ہمارا جو ہے وہ رہ گیا ہے، اور وہ سوال بہت ضروری ہے کیونکہ دور حاضر کے حوالے سے بھی، کہ جب آمد ہوتی ہے، جب بچے کی گھر پہ آمد ہوتی ہے تو کیا کیا چیزیں کیونکہ اب روایتی انداز میں دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن جو اس وقت امام حسن کے ساتھ حضور کا سلسلہ رہا، کہ جب امام حسن کی آمد ہوئی تو کیا کیا شریعت کے مطابق جو سلسلے تھے وہ کیا تھے، تاکہ ایک چیز واضح آ جائے، کیونکہ اب اتنا مکس اپ ہو گیا ہے شریعت کو ہم نے جو ہے نا وہ دور حاضر کے تقاضوں میں لا کے انوالو کر کے اس کو الجھا دیا ہے، تو اس کی وضاحت تھوڑی سی خلا۔ دیکھیے ولادت کے بعد کے جو احکام ہیں وہ اور ولادت کی جو طریقہ ہے، معصوم و غیر معصوم میں تو فرق ہے۔ ہم اور آپ جس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ ماں کے شکم سے باہر آئے، اس کے بعد ناف کٹی، لیکن آئمہ اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، بلکہ جب بھی آپ کسی امام کی ولادت پڑھیں تو یہی ہوتا ہے کہ ولادت کے وقت ایک نور کا پردہ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے کہ جس سے ان کی ماں کو نہیں پتہ چلتا کہ ہوا کیا ہے۔ اب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد امام ہیں، وہ امام حسن امام حسین کی جن کی ماں بھی معصوم ہے، تو اب ان کی ولادت میں کیا فرق تھا وہ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ باقی ائمہ کی والدہ تو غیر معصوم ہے، لیکن جو روایتیں بتاتی ہیں وہی کہ ائمہ کی جب ولادت ہوتی تھی کہ نور کا پردہ آ جاتا ہے۔ ہم انسان غیر معصوم جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اگر لڑکا ہے تو وہ غیر مختون پیدا ہوتا ہے، لیکن ائمہ ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور غیر معصوم کی ولادت میں بہت بنیادی فرق ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ اکثر ائمہ کے آپ واقعہ سنیں گے سجدے میں گئے اور خدا کی تسبیح و تحلیل کی۔ امیر المومنین کا دیکھ لیں، سجدے میں گئے اور سورہ مومنون کی شروع کی جو ہے وہ 7 آیتیں پڑھی، قد افلح المومنون سے لے کے 7 آیتیں۔ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امامت والے کرامات یا معجزات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن سبط اکبر کی ولادت کے بعد اللہ کے رسول کو امت کو بھی تو بتانا ہے کہ تمہارے جب ولادت ہوگی تو تمہیں کیسے عمل کرنا ہے، جی، کیونکہ مومن کی زندگی کا دار و مدار تو اہل بیت کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی بے شک ہم اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا سب جو ہے وہ اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں، منسوب ہے آل محمد کی ذات سے، بالکل۔ تو اب امت کو یہ بتانا تھا کہ جب تمہارے یہاں ولادت ہو تو کون سے تمہیں کام کرنے ہیں، کہ جب امام حسن امام حسین کے السلام کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلا تو فرض یہ ہے والدین کا کہ اپنے بیٹے کا اپنی اولاد کا بہترین نام رکھے، اور رسول خدا نے جو ہے بہترین نام رکھ کے دکھایا۔ اور آج ہمارے پاس ائمہ سے روایتیں ہیں کہ اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کے نام بہترین نام رکھو، اچھی نام رکھو۔ محمد و فاطمہ کی بڑی تاکید ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا بیٹا ہوگا یا فاطمہ نام کی بچی ہوگی، خدا اس گھر کے اوپر اپنی خاص رحمت و برکتیں نازل کرے گا۔ ائمہ علیہ السلام کے جو القاب ہیں، جو نام ہیں، وہ مومنین کو کثرت سے رکھنا چاہیے۔ آج کل جدید ناموں کا فیشن ہو گیا ہے تو وہ پتہ نہیں کون کون سے نام رکھتے ہیں، جبکہ اہل بیت سے نام رکھیں گے آپ تو اس نام کی اثرات آپ کے اوپر آئیں گے۔ ایسے ہی تو یہ فیشن بدلتا جا رہا ہے، اب لوگ جو ہے یونیک نام کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بہترین عمل یہی کہ مومن کی صفت یہی ہونی چاہیے کہ اہل بیت سے متعلق جو نام ہے یا خصوصیات ہیں یا القاب ہیں انہیں کو رکھے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو شریعت میں مستحب ہے، شاید امام حسن کی ولادت کے بعد ہی یہ مستحب قرار پایا ہو، کہ 7ویں دن جو ہے وہ بچے کا عقیقہ کرو۔ اچھا، سر کے بال مونڈو، اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کرو اور عقیقہ کرو۔ عقیقہ اتنی اہم، اگرچہ مستحب ہے لیکن اتنا اہم ہے کہ اگر کسی بچے کے والدین عقیقہ نہیں کر پائے اور وہ بڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ خود اپنا عقیقہ کرے۔ تو رسول اللہ نے 7ویں دن جو ہے وہ اپنے سبط اکبر کے بڑے نواسے کے عقیقہ کیا، سر کے بال مونڈے گئے اور اس کے بعد اس وزن کی چاندی کو صدقہ کیا گیا، اور 2 مینڈے، دمبے کی طرح ہوتا ہے یہ بھی مینڈے، 2 مینڈے جو ہے وہ عقیقہ کیا گیا، یعنی صدقہ جسے کہتے ہیں۔ تو یہ امت کو بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو آج ہمارے گھر میں ہوا ہے، کل تمہارے گھر میں ہو، تو ہماری سیرت پہ عمل کرنا، اور اسی طرح 7ویں دن مستحب ہے، 7ویں دن جو ہے وہ بال کاٹے جائیں اور عقیقہ کیا جائے۔ اچھا، یہ چاندی ایک جیسے آپ نے بات کی، اس وقت چاندی تو بڑی مہنگی ہے، اور اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ کسی غذا پر ہے، کھانے پر، گندم پر ہے، یا
اس کا کوئی الٹرنیٹ جسے کہتے ہیں کہ بتایا ہو، کیونکہ اس دور میں تو چاندی کا سلسلہ تھا، اس دور میں بھی چاندی کا سلسلہ تو ہے، لیکن وہ کئی زیادہ ہیوی مقدار میں جو ہے وہ پرچیز کرنی پڑتی ہے. نہیں اس کا سلسلہ دیکھیں، کیا ہے قبلہ خاص؟ جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے اس میں میں نے چاندی ہی دیکھا ہے، اس کا آلٹرنیٹ اچھا، نہیں دیکھا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قیمت قیمت کا کے اعتبار ڈفرینس سے. ہے، تو دیکھیں کہ ہر زمانے میں مہنگائی اس زمانے کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے. ہاں جی. نہیں اگر لیکن ہمارے والد کے زمانے میں جو ہے گندم جو ہے وہ 10 کلو جو ہے وہ 100 روپے کا ملتا تھا، تو اس زمانے میں 100 روپے کمانا آج کے 1 لاکھ کے برابر ہی تھا نا. تو چاندی اس زمانے میں جو رکھی گئی پیمانہ رکھا گیا بالوں کا وزن، نہیں اس میں گندم بھی تو ہو سکتا ہے نا، جیسے صدقے کے وقت پہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ چاندی ہے یا اس پہ ہوتا ہے، چلے اس پہ جیسے کہ فطرے کے طور پہ فطرہ ہے، فطرہ ہم دیتے ہیں، تو فطرہ ہم بصورت قیمت بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ گندم کا سلسلہ ہاں تو اس رکھتا میں ہے یہ آپشن تو ہے، اس اعتبار اس سے. میں یہ آپشن ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ چاندی ہی نکال کے دیں، چاندی کی قیمت دے سکتے ہیں مگر دینا چاندی ہی کی قیمت وزن ہے. کے اعتبار سے، ہاں لیکن وہ یہ شرط ہے ہاں، کہ وزن کے چاہے اعتبار آپ سے. چاندی کا ٹکڑا اس وزن کو اٹھا کے دے دیں، چاہے چاندی اس وزن کی قیمت کرا کے اس کی قیمت دے دیں، مگر دینا چاندی ہے. اچھا وہ جو مینڈا کہہ رہے ہیں آپ، وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے، یہ الگ الگ نہیں؟ نہیں مینڈے میں تو آپ چاہیں مینڈے میں چاہے آپ بکری کر دیں، بکرا کر دیں، جو ہے وہ لڑکا ہے تو بکری بھی کر سکتے ہیں، بکرا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. مینڈا ہو، دمبا ہو، بکرا ہو، کوئی بھی ہو چل جائے گا، اس میں کوئی مطلب نہیں. تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے مینڈا کر دیا ہے تو آپ چاندی نہ دیں، اگر آپ نے چاندی دے دی ہے تو آپ مینڈا نہ کریں. نہیں. چاندی وہ جو مینڈے ہیں نا وہ عقیقے کا یعنی ایک طریقے سے پیٹرن ٹو صدقہ دینا کسی چیز کا. ہاں مینڈا جو ہے نا وہ عقیقہ ہے، اور یہ جو چاندی ہے یہ بال کی جو سر کے جو بال منڈائے جاتے ہیں یہ اس کے ساتھ متصل ہے. اچھا اچھا، دو الگ چیزیں ہیں. اچھا دو الگ الگ پیرا ہیں. بہت شکریہ قبلہ، وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ ایک بہت شیر حاصل گفتگو آپ سے جاری ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں قبلہ آپ کا، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور آغا عرفان بہلول صاحب کی جانب سے بھی آپ کے تہہ دل سے شکر گزار، اور مغان نجف کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کے شکر گزار، آپ نے اپنی بے حد مصروفیات میں سے وقت نکالا. اور ناظرین کرام انشاءاللہ وقت اجازت نہیں دے رہا، ورنہ گفتگو بہت سیر حاصل ہے قبلہ کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، اور ارمغان رمضان کے تمام دیکھنے والے ناظرین کو امام حسن کی آمد ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو. شہزادی آپ تمام کو اپنی ایمان میں رکھیں. اپنے میزبان ادیب ہادی کو دیجیے اجازت، والسلام.